بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 13واں لیسن ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، فعل، فاعل اور مفعول بھی۔ فعل کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، فعل کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا خاصیتیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے پڑھا۔ فاعل اور مفعول کو ہم آج پڑھیں گے۔ یہاں دیکھتے ہیں فاعل۔ فاعل ظاہر لکھا ہوا ہے، اپیرنٹ سبجیکٹ۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل وہ اسم ہے جو فعل انجام دیتا ہے، جس سے بھی کسی بھی کام کا صدور ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں فاعل، ٹھیک ہے؟ انگلش میں اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر سبجیکٹ نہ ہوتا تو نہ وہ فعل وجود میں آتا، نہ کوئی اور چیز وجود میں آتی، ہے نا؟ کسی کام کے کرنے والے کا وجود ضروری ہے، سب سے اہم یہ ہے۔ اگر اسی کا وجود نہیں تو کام کا بھی وجود نہیں، اور دوسرے اس کے نتیجوں کا بھی، اس کے متعلقات کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا ہے نا؟ تو فاعل کلام میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم یعنی ناؤن ہے یہ، جو کام انجام دیتا ہے، فعل انجام دیتا ہے۔ یاد رکھیں فاعل عربی زبان میں ہمیشہ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، حالت رفعی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو پتا ہو گیا اتنا؟ جی سر۔ جی سر۔ ہاں، اچھا مثال دیکھتے ہیں۔ ذہب، آپ لوگوں کو چھوٹا نظر آ رہا ہے کیا؟ اب ٹھیک ہے؟ ذهب الطالب جی الى المدرسة۔ ذهب کیا ہے؟ فعل ہے۔ گیا، الطالب کیا ہے؟ یہ جانے والا ہے، بالکل فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور حالت اس کی دیکھو کون سی ہے؟ حالت رفعی، پیش والی حالت۔ ذهب الطالب الى المدرسة، سمجھ میں آیا؟ جی طالب علم اسکول گیا، the student went to the school۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کریں آپ، یہ فعل ہے ذہب، اس کے بعد فاعل ہے الطالب۔ یہ جو الطالب ہے اس کو ہم کہیں گے فاعل ظاہر۔ ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ جب کبھی کبھی ہم استعمال کرتے ہیں فعل سے پہلے فاعل کو، اور کبھی کبھی ہم استعمال کرتے ہیں فعل کے بعد فاعل کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا طالب علم گیا، ہے نا؟ تو پہلے فاعل کا ذکر ہو گیا، بعد میں اس کے فعل کا ذکر ہوا۔ سمجھ آئی بات؟ میری بات سمجھ آئی؟ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں۔ میں نے کہا کبھی فعل سے پہلے فاعل کا ذکر ہوتا ہے، کبھی فعل کے بعد فاعل کا ذکر ہوتا ہے نا؟ جی جیسے یہاں لکھا ہوا ہے گیا طالب علم، ہم ایسے بھی تو کہتے ہیں نا طالب علم گیا، تو پہلے فعل نہیں پہلے فاعل استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے جی، تو جب فعل پہلے اور فاعل اس کے بعد آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل اس فاعل کو دیکھ پا رہا ہے، اور اگر اس سے پیچھے ہوتا تو وہ نہ دیکھ پاتا۔ ظاہر ہو رہا ہے فعل کے لیے فاعل، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس فاعل کو کہتے ہیں فاعل ظاہر۔ ایسا فاعل جو اپنے فعل کے سامنے ہے، اپنے فعل کو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ اپیرنٹ سبجیکٹ وہ فعل جس کا فاعل اس میں ظاہر ہے،
اسم ظاہر مطلب ایسا اسم، ایسا فاعل جو فعل کے بعد استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھو کتب المدرس الدرس، استاد نے سبق لکھا. دا ٹیچر روٹ دا لیسن. یہاں پر بھی کیا ہے؟ فعل کتبہ ہے، اس کے بعد اس کا فاعل آیا ہے المدرس، فاعل ظاہر ہے. فاعل ظاہر کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ فاعل ایسا اسم جو فعل انجام دیتا ہے، ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اور فاعل ظاہر ایسے فاعل کو کہتے ہیں جو اپنے فعل کے بعد آتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. سر. فاعل ضمیر، سب پروناؤن ایز سبجیکٹ. یہاں دیکھو فاعل کبھی اس میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، یا ضمیر متصل ہوتا ہے. مثالیں دیکھو، ذهب الى السوق. اب یہاں پر یہ ذکر ہی نہیں ہے کون گیا ہے نا، کیونکہ وہ پہلے آ چکا ہے اس کا نام. اب اس کے اوپر صرف پروناؤن استعمال کیا جا رہا ہے، ہم بار بار پروناؤن استعمال نہیں کریں گے. جیسے ہی وینٹ ٹو دا مارکیٹ، ہو از ہی، من ہوا، کون ہے وہ، پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، وہ فعل سے پہلے ہے. تو ایسے فاعل کو کہیں گے اس میں ضمیر. یہ فاعل ضمیر ہے، پروناؤن ہے. سمجھ آئی بات؟ جی. جی. مثال ہم دیکھتے ہیں، ذهب الى السوق، he went to the market. ذهب فعل ہے، ہوا کیا ہے؟ فعل کے ساتھ ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے. ذهب مطلب ہوا ذهب، ٹھیک ہے. ذهبا مطلب ہما ذهبا، ذهبت مطلب ہیا ذهبت، ذهبنا مطلب نحن ذهبنا. تو یہ ضمائر اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس کا تذکرہ پہلے آ گیا. بار بار ضمیر استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ضمیر تو اس کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کلیدی نقطہ، اہم بات یہ ہے کہ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سیاق اور سباق سے سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ ہم جب پڑھیں گے کوئی جملہ یا کسی سے کچھ سنیں گے تو پہلے تذکرہ ہوگا، بعد میں تو اس کی بات ہوگی نا. تو ہمیں اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کون سی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. بس اتنا ذہن میں رکھو کہ اگر فعل کے بعد فاعل آئے تو اس وقت کہا جائے گا وہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اور اگر وہ فاعل کا تذکرہ پہلے آ گیا، صرف افعال استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت کہا جائے گا کہ وہ فاعل اس میں ضمیر ہے، پہلے آ گیا. ٹھیک ہے. اب ضمیر یا تو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر، یا ضمیر متصل ہوتی ہے. جیسے یہاں پر ہے ذهبت، تو یہ جو تو ہے یہ ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے. پتا چل رہا ہے کہ یہ انا کی ضمیر کے لیے استعمال ہوا ہے. I went to the market، انا ذهبت. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ قرأنا الکتاب، ہم نے کتاب پڑھی. we read the book. قرأنا فعل ہے قرأ، اور ضمیر متصل نا اس کے ساتھ جڑی ہے. تب ہمیں پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ فاعل ضمیر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اوکے. اگر کوئی بھی مصدر ہے، وربل ناؤن ہے، اس سے ہمیں فاعل بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ تو میں نے یہ کہہ دیا، پیچھے آیا تھا کتب المدرس الدرس، لیکن کتب سے اس میں فاعل بنانا ہے. آپ کو کہنا ہے لکھنے والا، کوئی بھی لکھنے والا، تو کیسے بنائیں گے؟ قراءت ہے، اس سے پڑھنے والا. ذہب ہے جانا، جانے والا، کیسے بنائیں گے؟ تو یہاں پر آپ کے سامنے اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے. کسی بھی مصدر سے فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے حروف اصلی کو فاعلن کے وزن پر ڈھال دیا جائے. مصدر سے حروف اصلی نکالو اور اس کو فاعلن کے وزن پر ڈالو. حروف اصلی کا مطلب پہلا حرف فا کلمہ، اس کے بعد الف ایڈ کرنا ہے، دوسرا حرف عین کلمہ، اس کے بعد لام کلمہ. اور اس کا ضبط کیسے بنانا ہے؟ عین کے نیچے زیر، فا کے اوپر زبر، اور یہاں پر یہ.
तनवीन फाइलुन, तो बन जाएगा वो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है समाअतुन और समउन, सीन मीम आइन, ये मसदर है और इसका माना है सुनना। इससे हमने क्या किया, फाइलुन के वजन पर ऐड किया, तो क्या बन गया साम्या, समउन सुनना, साम्युन सुनने वाला। ये सुनने वाला ही तो काम करता है ना, ये सुन रहा है, काम कर रहा है, इसमें फाइल है। ये समझ आई बात? जी सर। हाँ, अब देखें फाइलुन, फाइलुन फा कलिमा है तो सीन वहां पर ऐड कर दिया, उसके बाद अलिफ लगा दिया। आइन कलिमा मीम है, मीम ऐड कर दिया, मीम के नीचे जेर लगा दिया, और लाम कलिमा आइन है, आइन लगा दिया, सामिउन। समझ में आया? तो इसकी तस्निया क्या बनेगी, सामिआनी, फाइलानी के वजन पर, उसकी जमा फाइलूना, फाइल फाइलानी फाइलूना। अब इसकी जमा बनाओ सामिया, सामियानी सामिउना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मुअन्नस क्या बनेगी, सामियात फाइलतुन फाइलतानी फाइलातुन, सामियातुन सामियातानी सामियातुन। ठीक है, बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने समउन इस्तेमाल किया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कतबुन इस्तेमाल, किताबत इस्तेमाल करें, काफ ताबा। अब उसको फाइलुन के वजन पर ढालो, क्या बनेगा, बिल्कुल कातिब, कातिबुन। उसकी तस्निया, उसका जमा, कातिबानी कातिबूना। बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, मुअन्नस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कातिबतुन कातिबतानी कातिबातुन। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। तो ये समझ में आ गया आपको। मैंने सिर्फ अब तक इतना बताया कि फाइल काम करने वाले को कहते हैं, वो हालत रफ़ई में होता है हमेशा कलाम में, और वो दो तरह का होता है, या फेल से पहले आता है या फेल के बाद आता है। फेल से पहले आए तो इसमें जमीर, और फेल के बाद आए तो इसमें जाहिर। फाइल को बनाने का तरीका यह है कि मस्दर से, मस्दर के हुरूफ असली लो, फाइलुन फाइलानी फाइलून फाइलतुन फाइलतानी फाइलात के वजन पर ढाल दो, इसमें फाइल उस मस्दर का बन जाएगा। समझ में आई बात? जी सर। जी सर। चलिए, आसान है ना। चलिए अब हम देखते हैं जी। फेल और फाइल के अहकाम। अहकाम का मतलब कोई शरई अहकाम नहीं है, अहकाम का मतलब ग्रामर के रूल्स है। फाइल इसमें जाहिर है तो क्या होगा, ये बहुत अहम है, इसीलिए आपको समझाना पड़ा फाइल इसमें जाहिर क्या होता है, फाइल इसमें जमीर क्या होता है। ये गौर से सुनो, जब फाइल जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद होगा। क्या मतलब, जब फाइल फेल के बाद आए तो फेल हमेशा वाहिद होगा। तज़कीर और तानीस में दोनों मुताबिक होंगे। मिसाल उसकी यहां है, देखें, यह फाइल है, इसमें जाहिर है, वाहिद मुज़क्कर है। देखें, अर रजुल वाहिद मुज़क्कर है, हाँ जी वाहिद है और मुज़क्कर है। ओके, क्या ये फेल के बाद आ रहा है, हाँ ये इसमें जाहिर है, फेल के बाद आया। ओके, तो अब क्या करें, ये फेल हमेशा वाहिद होगा, मतलब जैसे ये है वैसे ही आया, क़ामर रजुलु, यहां पर तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब है और वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं फाइल इसमें जाहिर तस्निया मुज़क्कर, और रजुलानी तस्निया है, हाँ, मुज़क्कर है, हाँ, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, क़ामा होना चाहिए ना। लेकिन ये जो तस्निया मुज़क्कर है ये फाइल बन रहा है और ये फेल के बाद आया, तो यहां पर फेल वाहिद ही होगा। ठीक है, क़ाम अर्रजुलु क़ाम अर्रजुलानी। क्यों, हमने यहां पर कायदा पढ़ा, जब फाइल इसमें जाहिर हो, फेल के बाद आए, तो फेल हमेशा वाहिद होगा, हमेशा। ठीक है, क़ाम अर्रजुलानी फाइल है, हाँ जी फाइल है, इसमें जाहिर है, हाँ जी फेल के बाद आया, इसमें जाहिर है, जमा मुज़क्कर है, जी हाँ जमा मुज़क्कर है, तो क्या होगा, फेल हमेशा वाहिद होगा। क़ामू नहीं आएगा, क़ामर रिजालू,
समझ में आई बात? फर्क क्या है फिर? फर्क क्या होगा? तस्कीर और तानीस में फर्क होगा, मुअन्नस मुजक्कर में फर्क होगा। मिसाल के तौर पे फाइल है, वाहिद मुअन्नस है जी, वाहिद है और मुअन्नस है, इसमें जाहिर है जी, इसमें जाहिर है, तो ये भी फेल हमेशा वाहिद होगा, लेकिन मुअन्नस मुजक्कर का तो फर्क होगा ना। अब यहां पर भी क़ामा बोलेंगे नहीं, क़ामत अल मरअतु, क़ामत अल मरअतानी, क़ामत अन्निसाउ, वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस, फेल वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। क्यों? क्योंकि ये फाइल इसमें जाहिर है, ये फाइल इसमें जाहिर है, ये फाइल इसमें जाहिर है। जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा क्या होगा? वाहिद इस्तेमाल होगा। तस्कीर और तानीस में दोनों मुताबिक होंगे, यानी फाइल और फेल दोनों मुताबिक होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। ओके जी सर। जी। जब फाइल इसमें जमीर हो तो क्या होगा? जब फाइल इसमें जमीर हो यानी फेल से पहले आए तो फेल वाहिद और तस्निया और जमा में वैसा ही होगा जैसा फाइल है। तस्कीर और तानीस में दोनों वैसे ही पुरानी तरह पहले जैसा था वैसे मुताबिक होंगे। मिसाल के तौर पर ये फाइल है, हाँ जी फाइल है, इसमें जाहिर है नहीं, इसमें जमीर है। ठीक है, यहां पर गलती हो गई, इसमें जमीर है, मैं इसको अभी चेंज कर देता हूं। खैर, आप लोगों को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर। जी। फाइल जब इसमें जाहिर होता है तो फेल हमेशा वाहिद होता है, फाइल जब इसमें जमीर होता है तो फेल फाइल के मुताबिक होता है। ठीक है जी। जी। यहां पर आप लोग देख सकते हो अर्रजुलु फेल से पहले आया, इसमें जमीर है, क़ाम, ठीक है। अर्रजुलानी क़ामा, अब यहां पर क़ामा नहीं कहेंगे, क्यों? ये पहले तस्कीरा हो गया, अब इसके बाद ये फेल जहां पर भी आ जाए वो हुमा जमीर के साथ होगा। अर्रिजाल क़ामू, अलमरअतु क़ामत, क्योंकि तस्कीर और तानीस में फेल के मुताबिक होंगे। अलमरअतानी क़ामता, अन्निसाउ क़ुमना, हुन्ना के वजन पर, ठीक है, हुन्ना वाली जमीर के साथ, सॉरी। तो याद रखें, फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद होगा, फाइल इसमें जमीर हो तो फाइल फेल के मुताबिक फेल फाइल के मुताबिक होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? जी सर। जी। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए। अब हमने फेल को पहले पढ़ लिया था, फाइल को पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं मफऊल बिही को, ऑब्जेक्ट। मफऊल की 5 किस्में हैं, यहां हम पहली किस्म यानी मफऊल बिही को पढ़ेंगे। ठीक है, मफऊल की 5 किस्में हैं, हम पहली किस्म को पढ़ेंगे। मफऊल बिही किसे कहते हैं? मफऊल बिही वो इस्म होता है यानी नाउन होता है जिस पर फेल का असर होता है। देखो, फाइल काम करता है, कोई काम करता है तो उस काम का असर किसी चीज पर पड़ेगा ना, डायरेक्टली। डायरेक्टली जिस पर पढ़े उसको मफऊल बिही कहते हैं। ठीक है, याद रखो, सारे ही मफूल चाहे वो कोई सी भी किस्म का हो, 5 किस्मों में से सारे मफूल हमेशा हालत नसबी में होते हैं। ठीक है, फाइल हमेशा हालत रफई में होता है, मफूल हमेशा हालत नसबी में होता है। समझ आई बात? इसी से तो पहचान होगी ना। जी सर। जो हालत रफई में होगा हम उसके बारे में कहेंगे कि इसने काम किया, और जो हालत नसबी में होगा हम कहेंगे कि काम इस पर हुआ है। ठीक है, हालत रफई और हालत नसबी से पहचानेंगे। मिसालें देखते हैं। शरीबा अल वलदु अल मा, ठीक है,
the boy drank the water, लड़के ने पानी पिया. शरीबा काम हुआ है ना, पीने का काम हुआ जमाने माजी में. किसने पिया? अल वलद, इसीलिए ये क्या है? इसीलिए ये क्या है? हालत रफई में है. अच्छा, डायरेक्ट ये काम किस पर हुआ? पीने का. अलमा पर हुआ, इसीलिए अलमा हालत नसबी में है. समझ आई बात? शरीबल वलदुल मा. अगर यहां पर कोई चुगत ये कर दे शरीबल मा, शरीबल वलदा अल माउ, तो क्या मतलब हो जाएगा? पानी ने लड़के को पिया. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना. इसीलिए यह फर्क है, ताकि आपको पता चले कि हालत रफ़ई कहां इस्तेमाल होती है, हालत नसबी कहां इस्तेमाल होती है. अगर गलत एराब पढ़ दिया तो कितना बड़ा फर्क हो जाएगा. अगर कुरान में हमने इस तरह से गलत पढ़ दिया तो कितना मफहूम बदल जाता है. कई लोग ऐसे होते हैं जहां पर अल्लाह को फाइल बनाना होता है वहां अल्लाह को मफूल बना देते हैं, और किसी और चीज को मफूल को फाइल बना देते हैं. तो कितना बड़ा गलत काम हो जाएगा. मिसाल के तौर पे अगर कहना है खलक़ल्लाहु अन्नासा, अल्लाह ने लोगों को पैदा किया. चलो ठीक है, ऐसे करते हैं. खलक़ल्लाहु अल इंसाना, खलक़ा फेल काम हुआ, अल्लाहु फाइल है, हालत रफ़ई में है. अब जिसके ऊपर ये खलकत वाला फेल हुआ है उसके ऊपर क्या आएगा? नसब आएगा ना. अल इंसा, अल इंसा ना, अल इंसाना. अगर किसी ने ये पढ़ दिया खलक़ल्लाह अल इंसानु, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंसान ने. नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह. कितनी गलत बात है. समझ आई बात? जी सर. जी सर. हाँ, तो ये बहुत अहम चीज है. याद रखें हमेशा, फाइल हमेशा हालत रफ़ई में होता है, मफूल हमेशा हालत नसबी में होता है. शरीबल वलदुल मा, लड़के ने पानी पिया. अच्छा, यहां पर अलमा क्या है? मफूल बिही है. रआ अर्रजुलु अल क़मर, तर्जमा आप लोग कर सकते हो. रआ देखा, अर्रजुलु आदमी ने, मर्द ने, अल क़मर चांद, आदमी ने चांद को देखा. तो अल क़मर क्या है? मफूल बिही. वो कैसे जी? आपको कैसे पता ये मफूल बिही? अरे भाई ये हालत नसबी में है, इसी को मफूल बनाएंगे. अगर ये ऐसे कैसे होगा कि चांद ने आदमी को देखा, है ना? बात मैं समझा पा रहा हूं? जी सर. सर एक बात बता दें. जी. इसमें राई जो था ये सही, ये फेल है. और रजुलू जो है वो फाइल है. कमर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. मफूल. जी बिल्कुल, ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहां नीचे लिखा हुआ है. समझ में आई बात? आ गई. हमने फाइल बनाने का तरीका सीखा, मफूल बनाने का तरीका सीखते हैं. देखिए, किसी भी मस्दर से मफूल बनाने का तरीका यह है कि मस्दर के हुरूफ असली को मफऊलुन के वजन पर ढाल दिया जाए. मफऊलुन वो जिस पर काम हुआ, तो वो इसमें, अरे यार ये क्या गलती हो गई. तो क्या बन जाएगा? इसमें मफूल बन जाएगा. अब ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर समउन है, इसको हमने मफऊलुन के वजन पर बनाया. देखो, पहले मीम ऐड किया. हाँ जी, मीम ऐड करना है, उसके ऊपर जबर लगाना है. ओके, मीम. अब फा कलीमा लेना है, फर्स्ट रेडिकल लेना है और उसको साकिन करना है. ठीक है, उसको साकिन करना है. मैं ये भी कर देता हूं. अब ठीक है. ये देखिए, मफऊलुन के वजन पर हमें बनाना है. तो समउन है, सीन मीम ऐन, फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा. हमने क्या किया? पहले मीम लिया, मीम के ऊपर जबर. ओके, मीम के ऊपर जबर.
پھر فا کلمہ لینا ہے، فا کلمے کو ساکن کرنا ہے. اوکے سین یہاں پر فا کلمہ ہے، اس کو ہم نے کیا کیا، جزم دے دیا، مس ہو گیا. اس کے بعد عین ہے تو عین کلمہ لینا ہے، یہاں سے عین کلمہ اٹھا لیا، اس کو کیا کرنا ہے، پیش دینا ہے اور اس کے بعد واو ایڈ کرنا ہے. مفعو مسمو، لام کلمے کو لیا اور تنوین ایڈ کر دی، مفعول مسموع. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، وہ جس کو سنا گیا، وہ جس کو سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی سمجھ آئی بات؟ تو سر یہ مسموعن میں میم کیسے آ گیا پہلے؟ ارے بھائی یہ وزن ہے، مسموعن دیکھیں یہ وزن ہے اچھا نا، اچھا یہ اس وزن پہ ڈھالنے سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس پر کام کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ جی ایک سمجھ گئے. یہ ایک مولڈ ہے، یہ ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، یہ بنایا گیا ہے تاکہ ہم بنا سکے ایسی چیزوں کو جس پر کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ بنائیے. ٹھیک ہے، دیکھو میں نے بتایا فاعل بنانے، اس میں فاعل بنانے کے لیے فاعل وزن ہے اور اس میں مفعول بنانے کے لیے مفعول وزن ہے. میں آپ کو نا ایک مصدر دیتا ہوں، آپ لوگ خود اس سے مصدر بنائیے. ٹھیک ہے، جی سر. وجود. ٹھیک ہے، واو جیم دال، یہ ہے روٹ لیٹرز، واو جیم دال. وجود، وجود کا مطلب پانا. وجود کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ پانا. مجدود. ارے پہلے بات تو سنو، میں نے بنانے کا کہا، ذرا صبر. وجود کا کیا معنی ہے؟ پانا. پانا. میں نے اس کے روٹ لیٹرز کیا بتائے؟ واو جیم دال. واو جیم دال. اب اپنے پاس نوٹ بکس ہیں تو وہاں پر لکھو پہلے واو جیم دال. اب اس واو جیم دال کو فاعل کے وزن پر ڈھالو اور مجھے بتاؤ کیا بنتا ہے. واجد. فاعل کی وزن بالکل بالکل، کیا بنتا ہے؟ چلو ایک نے بتا دیا، اور بتاؤ. واجد. واجد. اچھا واجد کسے کہتے ہیں؟ میں نے اس کا معنی بتایا، پانا. واجد کسے کہتے ہیں؟ پانے والا. پانے والا. ٹھیک ہے، اچھا اب اسی واو جیم دال کو مفعول کے وزن پر بناؤ، کیا بنے گا؟ موجود. موجود ہے نا، موجود. اب موجود کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جس کو پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اویلیبل. کیا آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے؟ یعنی ہے، پائی جا سکتی ہے، اویلیبل ہے. سمجھ آئی بات؟ جی. اوکے، ایک اور مثال ہم لیتے ہیں. عبادت. عبادت کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین بے دال. بالکل. اچھا اس سے اسم فاعل بناؤ. عابد. عابد. کیا مطلب ہے عابد کا؟ عبادت کرنے والا. اس سے اسم مفعول بناؤ. معبود. معبود. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جس کی عبادت کی جائے. بالکل سمجھ میں آ گیا. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں فاعل، اس میں مفعول. کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے. سمجھ آئی بات؟ جی. تو ایسی ڈھیروں مثالیں ہمارے پاس اردو میں موجود ہیں، ہمارے پاس عربی سے ہی تو یہ آیا ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جو ہمارے پاس ریکارڈنگز ہوتی ہیں نا، آڈیو بکس ہوتی ہیں نا، آڈیو بکس، ان کو عربک میں کہتے ہیں مسموعات. کیوں؟ کیونکہ ان کو سنا جاتا ہے. اور کتابوں کو کیا کہیں گے؟ مقروءات، یعنی وہ چیزیں جن کو پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. چلیے، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ مسموعاتن سے نہیں. مسموعات. ہاں جی، تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے، مفعول مفعولانی مفعولون، مسموع مسموعانی مسموعون.
معبودن معبودانی معبودون, موجودن موجودانی موجودون. بہت ساری کروڑوں مثالیں بنا لو آپ لوگ. مؤنث مفعولتن مفعولتانی مفعولاتن, ٹھیک ہے. موجودن موجودتانی موجوداتن, ہم کہتے ہیں نا موجودات. اوکے چلیں, اب ایک اہم چیز ہے, یہ حصہ اصل میں مجھے ایڈ کرنا چاہیے تھا پہلے لیول میں, لیکن لیکچر لمبا تھا, میں نے سوچا یہاں پر ایڈ نہیں کرنا چاہیے, اور وہ لیکچر لاسٹ لیکچر تھا, تو میں نے سوچا چلو اس کو یہاں پر ایڈ کرتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. ہم نے پڑھا تھا ماضی مثبت کو, یعنی کام کیا زمانے ماضی میں, کام کیا کام کیا کام کیا. بھائی کام نہیں کیا کیسے کہیں گے, یہاں پر بتا رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. فعل ماضی سے پہلے حرف نفی کا اضافہ کرنے سے وہ فعل ماضی منفی بن جاتا ہے. حرف نفی کیا ہے بھائی, فعل ماضی میں استعمال کون سا کریں گے, ما اور لا. حرف نفی ما اور لا دونوں استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بس دونوں استعمال کہاں کریں گے, فرق اتنا ہے کہ ما صرف ایک فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے, یعنی اگر آپ کو کہنا اس نے نہیں کیا تو آپ ما استعمال کرو گے. اگر آپ کو کہنا ہے اس نے نہ یہ کیا نہ اس نے وہ کیا, تو آپ نے دو فعل ماضی استعمال کر لیے, وہاں پر آپ لا استعمال کرو گے. ٹھیک ہے, دیکھو یہاں پر صرف ایک فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے ما عملا, اس نے یہ عمل نہیں, اس نے عمل نہیں کیا. اور لا فعل ماضی کی تکرار کے ساتھ آتا ہے, جیسے لا علم ولا عملا, اس نے نہ علم حاصل کیا نہ عمل کیا. ٹھیک ہے, یہاں پر لا استعمال ہوا. اکیلا ہوتا تو ما علم ما عملا. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. ما ذهب, ٹھیک ہے, ما ذهب, ما سمع, ما سجد, اس طرح استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ایک ساتھ استعمال کرنا ہے, مطلب دو فعل ماضی استعمال کرنا ہے, تو وہاں کیا کہیں گے, ما ذهب ولا وصل, سوری لا ذهب ولا وصل, نہ وہ گیا نہ وہ پہنچا. میں ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو بس جوڑ کے سمجھانے کے لیے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آسان ہے. جی جی. اوکے, پھر ایک دفعہ سے دوبارہ ریپیٹ کریے گا کیا ریپیٹ کروں دوبارہ؟ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, آپ کی آواز کٹ رہی تھی. میں نے بتایا فعل ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے. فعل ماضی سے پہلے اگر حرف نفی ما اور لا دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہم فعل ماضی بنا لیں گے, فعل ماضی منفی بنا لیں گے. لیکن ان دونوں کے استعمال میں فرق ہے. ما اسی وقت استعمال ہوگا جب ہم ایک ہی فعل ماضی استعمال کریں گے. جیسے مثال ہے ما عملا, یہاں پر فعل ماضی ایک ہے اس لیے ما استعمال ہوا, لا استعمال نہیں ہوتا. ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھار, بالکل شرط نہیں ہے کہ نہیں استعمال ہی نہیں کرنا, لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے. اور لا کب استعمال ہوگا, جب فعل ماضی مکرر استعمال ہوگا, یعنی دو فعل ماضی یا دو فعل ماضی سے زیادہ استعمال ہوں گے تو ہم اس وقت لا استعمال کریں گے. جیسے قرآن میں ہے فلا صدق ولا صلی, قرآن کیا کہہ رہا ہے, لا, نہ اس نے صدقہ کیا نہ اس نے نماز پڑھی, فلا صدق ولا صلی. ٹھیک ہے, یہاں پر ما استعمال نہیں کیا. اچھا چلو, اب ہم آتے ہیں یہاں پر ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں. یہ پورا ایک جملہ ہے, اس جملے کو سمجھیں گے. یہ کیا ہے, اکلا فعل ہے, ورب ہے, ٹھیک ہے. اب طالب کیا ہے, سبجیکٹ ہے, فاعل ہے. اب طعام کیا ہے, مفعول ہے, آبجیکٹ ہے. فعل, فاعل اور مفعول, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, فعل, ہم ایسے بولیں گے, فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر یہ پورا جملہ کیا بنتا ہے, جملے فعلیہ. کیوں؟ کیونکہ پہلے جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے, فعل سے. تو جملہ جس سے شروع ہوتا ہے اس کو وہ نام دیا جاتا ہے. اگر اسم سے شروع ہوتا تو جملہ اسمیہ, مبتدا خبر. عربی زبان میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں خبر کے, یعنی کسی دو طرح کے جملے ہوتے ہیں جس سے ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں, کوئی بات بولتے ہیں جس میں کوئی خبر ہوتی ہے, کوئی نوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا اکل الطالب الطعام, طالب علم نے کھانا کھا لیا.
تو آپ کہہ سکتے ہو نا نہیں اس نے نہیں کھایا، ہے نا. اگر میں کہوں ما اکل الطالب الطعام، طالب علم نے کھانا نہیں کھایا، آپ کہہ سکتے ہو نا نہیں اس نے کھا لیا ہے. یعنی میرے کہنے پر ہاں یا نہ، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ کا تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے نا، کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں میں نے سچ کہا، میں نے غلط کہا، ہے نا. لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن پر سچ اور جھوٹ کو نہیں بتایا جا سکتا، میں ان کو آگے انشاءاللہ سمجھاؤں گا. فی الحال آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جملے فعلیہ ہے. جملے خبریہ کے دو جملے ہوتے ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملے اسمیہ اور ایک جملے فعلیہ. جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو مبتدا سے شروع ہوتا ہے، خبر پر ختم ہوتا ہے. جملے فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب لمبی کھچڑی پکتی ہے، فعل، فاعل، مفعول، پتہ نہیں اور کیا کیا. ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کی مثالیں دیکھو آپ. اکل الطالب الطعام، یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا. اسٹوڈنٹ ایٹ دا فوڈ، طالب علم نے کھانا کھایا. فحص الباحث العینۃ، the researcher examined the sample. ٹھیک ہے، فحص ایگزامن کرنا، ٹھیک ہے، تشخیص کرنا. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ فحص کرتا ہے. فحص. شرب الطفل العصیر، the child drank the juice. فتح، ارے تم لوگ پڑھو نا بھائی، کیا ہے، چلو پڑھو. فتح المعلم الکتاب. The teacher opened the book. استاد نے کتاب کھولی. اوکے، آپ کو اگر یہ کہنا ہو کہ استاد نے کتاب نہیں کھولی تو کیا کہیں گے؟ ما فتح المعلم الکتاب. زبردست، سمجھ میں آ گیا نا؟ بالکل ایسے ہی. اوکے چلیے، چلو پڑھو اسے. الصحفیون نشر المقالۃ. ترجمہ. صحافی نے خبر نشر کی. بالکل. دا جرنلسٹ پبلش دا آرٹیکل. خبر نہیں ہے یہ، مقالہ آرٹیکل کو کہتے ہیں. اچھا، اب ایک چیز غور کرنے والی ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ دیکھو، ہم نے بتایا تھا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفعی. حالت رفعی میں. یہاں پر فاعل حالت رفعی میں ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. ہاں اوکے. اور یہاں پر فاعل حالت رفعی میں ہے نا؟ جی سر. کہاں؟ یہ فاعل ہے؟ نہیں یہ مفعول ہے. تو پھر بتاؤ نا کون سی حالت میں ہے یہ، کیا ہے یہ؟ حالت نصبی میں. اچھا، فاعل کہاں ہے اس کا؟ فاعل المعلم ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ میم کے اوپر پیش آ رہا ہے نا، وہاں سے. بالکل. میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ شفل بھی کیا جا سکتا ہے. المعلم فتح الکتاب، فتح الکتاب المعلم، شفل کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو ہم پہچانیں گے کیسے کون سا فاعل ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے وہ حالت رفعی میں ہے یا نہیں، فاعل مفعول حالت نصبی میں ہے یا نہیں. اب آپ لوگ مجھے بتائیے یہاں پر فاعل کون سا ہے؟ نشرو. نہیں، جرنلسٹ ہے. الصحفیون. الصحفیون کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے وہ تو. الصحفیون کیا ہے؟ سبجیکٹ.
جی سبجیکٹ ہے. تو میں نے کہا سبجیکٹ جو ہوتا ہے فاعل جو ہوتا ہے وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفعی. یہاں پر زبر آ گیا جی پھر تو اب یہاں سے زبر ہٹا کے اس کو پیش لگا دیں گے ہے نا. الصحفیون نشر المقالۃ. کوئی ہے جو بتا سکے مجھے؟ نشرو ہے نا اس میں فائل. ضمیر والا. ضمیر والا. یہ ناشرو سے. نشرو سے کیا؟ نہیں یہ تو جمع ہے نا جمع. میری بات سنو پہلے یہ بتاؤ فاعل کہاں ہے؟ کیا یہ فاعل ہے؟ جی یہی ہے. اچھا یہ فاعل ہے. اچھا فعل کہاں ہے پھر؟ نشرو. نشرو فعل ہے. مفعول کہاں ہے؟ المقالۃ. جی یہ مثال میں نے جان بوجھ کے لکھی تاکہ آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں. غور سے سنو میری بات. ابھی بھی اگر کوئی بتا سکتا ہے نا تو مجھے بہت خوشی ہوگی. نہیں تو میں تو ہوں نا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. میں بتاؤں؟ ارے بس آپ ہی مت بتائیے. چلو بتاؤ. دوسروں سے سننے کی خواہش تھی مجھے. آپ سنائیے بتائیے. اتنا مشکل اسکرین کھولی تھی میں نے. اچھا یہ جو ہے نا کیا ہے نشرہ کی جمع یہاں پہ استعمال کیا انہوں نے کیونکہ یہ الصحفی یہاں پہ جمع ہے نا جو کیا ہے فائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں اس وجہ سے اس کی مناسبت سے فعل بھی آگے نشرو لگا رکھا ہے. اور جو آپ نے پیچھے پڑھائے ہیں کیا بولنا انہیں قواعد وہ میں محترمہ نہیں لگتا ہے جو آپ کو نا وہ نیند آ رہی ہے آپ کو. میں سو گئی تھی اب بھی اٹھی ہوں. ہاں بس وہی. آپ نے شروع میں جملہ سنا کہ فاعل اس میں ظاہر اس میں ضمیر ہوتا ہے اور اب اٹھی آپ یہاں دیکھتے ہی ارے وہی نظر آ رہا ہے چلو بول دو ہے نا. درمیان کا تو آپ یہ ماشاء اللہ. پہلے ہی پتہ تھا کچھ بس اس کے قواعد کے نام نہیں آتے. چلیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں غور سے سنیں. میں نے ابھی بتایا کہ جملہ جس سے شروع ہوتا ہے وہ جملے کو وہ کہا جاتا ہے. یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے. اسم سے شروع ہونے والے جملے کے سب سے پہلے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر. نہیں خبر. مبتدا. تو یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہے مبتدا. اس سے کلام شروع ہو رہا ہے. اچھا نشرو یہاں پر نشرو استعمال ہوا تو اس کے اندر یہ فعل بھی ہے اس کے اندر فاعل بھی چھپا ہوا ہے. ہم نے بتایا نا ضمیر مستتر ہوتی ہے چھپی بھی ہوتی ہے اندر ہوتی ہے. ہم نشرو الصحفیون ہم نشرو. سمجھ میں آیا؟ تو نشرو فعل ہے اور ہم اس کے اندر فاعل ہے. سمجھ آئی؟ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کرتے ہیں ایک دفعہ. اوکے دیکھو میں نے بتایا کہ جب فاعل نہ فعل سے پہلے آ جائے یعنی اس کا تذکرہ پہلے ہو جائے تو بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی ضمیر ایڈ کی جاتی ہے. کبھی کبھی ضمیر بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے جملہ تو بات لمبی لمبی کیوں کریں. تو ہم نشرو الصحفیون ہم نشرو کہنے کے بجائے الصحفیون نشرو کہیں گے تو بھی مطلب وہی بن رہا ہے نا. تو ہم کیوں ایڈ کریں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نشرو ہی کے اندر ہم موجود ہے. نشرو کا مطلب وہ سب نا ہم ہی نا.
नशरू, हुम नशरू, उन सब लोगों ने नशर किया, उन सब लोगों ने पब्लिश किया। तो यहां पर यह कहा जाएगा अस्सुहफियून मुब्तदा है, क्योंकि कलाम इससे शुरू हो रहा है। नशरू में नशरा फेल है और हुम फाइल है, ठीक है। अल मकालता मफऊल है, ये वर्ब एंड सब्जेक्ट दोनों भी है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जी सर। ओके, जी अब मुझे ये बताओ कि मुब्तदा भी तो हमेशा हालत रफ़ई में होता है ना। इसके ये हालत, इराब बिल हर्फ है ना। हाँ, ओहो, चलो अच्छा हुआ अब आपको नींद नहीं आई। ये एराब बिल हर्फ है, यहां पर हरकत से एराब नहीं दिया गया बल्कि हर्फ से एराब दिया गया। अस्सुहुफियूना वाव नून हालत रफ़ई में होता है, ठीक है। जैसे मफऊलून फाइलून, तो वो हालत नसबी में, हालत जर्री में फाइलीन मफऊलीन हो जाएंगे, ठीक है। अस्सुहुफियूना नशरू अल मकालता, ठीक है। सहाफियों ने एक मकाला नशर किया। क्या मैं आपको समझा पाया ये जुमला? जी सर। सो गए सारे? जी सर। जी सर। सबको समझ में आ जी गया? सर, आगे समझ। जी सर। नहीं सर सर कहकर इसमें डराया जा रहा है मुझे। इसमें फाइल इसरूफी यूना है या नशरू है, क्योंकि फाइल तो उसमें भी आ रहा है ना। मैंने यही कहा, इसको फाइल कहेंगे ही नहीं, ये तो मुब्तदा है। और इसके, मैं ना इसको लिख के दिखाता हूं। अब देखो भाई, ये जुमला हमने पढ़ा अस्सुहुफियून नशरुल मकालता, तो ये अस्सुहुफियून ये जो जुमला है, ये जुमला बनेगा मुब्तदा, ठीक है। क्या बनेगा ये? मुब्तदा। ये फाइल नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, मुब्तदा है ये, क्योंकि कलाम इसम से शुरू हो रहा है। उसके बाद नशरा फेल है, और ये जो हुम इसके अंदर जमीर छुपी हुई है वो फाइल है। तो नशरा फेल, हुम जमीर छुपी हुई है वो फाइल है, और अल मकालता क्या है? मफूल है। तो फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर ये पूरा जुमला जुमले इसमी जुमले फेलिया हुआ, और ये पूरा जुमला जुमले फेलिया बनकर इस मुब्तदा के लिए खबर बना, ठीक है। जी मैं फिर बताता हूं, जी सर। मैं फिर बताता हूं। मैं ना इसको आप लोगों के लिए आसान करता हूं मज़ीद। अब देखो, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अस्सुहुफियून मुब्तदा है, नशरू ये फेल है, और इसके अंदर एक जमीर छुपी हुई है जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, और उसका नाम है जमीर मुस्ततिर। मुस्ततिर मतलब जो सतर में है, छुपी हुई है, ठीक है। जमीर मुस्ततिर, फेल के अंदर छुपी हुई जमीर है। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है, जमीर उस वक्त मुस्ततिर कहेंगे, जमीर उस वक्त कहेंगे जब फेल, जब जिसका तस्करा किया जा रहा है फाइल का तस्करा पहले ही हो जाए। अब उसके बाद किस चीज को नशर किया गया, इस फेल का असर किस पर हुआ? अल मकाले पर हुआ, तो ये मफूल भी है। तो फेल अपने फाइल, मैं यहां पर इसको ये भी लिख देता हूं, फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर क्या बना? जुमले फेलिया बना, ठीक है, जुमले फेलिया। अब ये पूरा जुमला क्या बना? खबर बन गया। किसके लिए? इस मुब्तदा के लिए। और मुब्तदा और ये पूरी खबर मिलके क्या बन गया? जुमले इस्मिया। जुमला इस्मिया। आया समझ में?
अरे भाई थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा टफ तो आएगा ना। अब क्या है, अब इतना परेशान हो रहे हो? ठीक है, हमने अब तक पढ़ा आसान आसान, जी सर। अकल तालिबुन ताम, क्या है ये? थोड़ा सा थोड़ा आगे तो बढ़ेंगे, ऐसे भी तो पढ़ेंगे ना, इस्तेमाल होता है ये। ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि हम जुमलों को समझ सकें, कौन सा जुमला क्या है हम समझ सकें, ठीक है। वरना इतना सोच समझ के बात नहीं की जाती, ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम कुरान सही से समझ सकें, ठीक है। आजकल कुरान उठाते हुए भी इंटरनेट से सोचना पड़ता है। कादियानियों ने ऐसी मेहनत की हुई है, अल्लाह की पनाह। चलो उज़रन हदस खता उम्मा, अब क्या हो गया इनको? यहां देखो आप, कद मैंने बताया था, कद जिस पर आता है वो क्या होता है? फेल होता है। अफलहा फेल है। अल मुमिनून क्या है? अल मुमिनून जमा सालिम। जी जमा सालिम है, फाइल है। क्यों, कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि ये हालत रफ़ई में है, वाव नून से आया ना। कद अफलहल मुमिनून, ठीक है। अगर यहां पर ऐसे होता कद अफलहल मुमिनीन, तो इसका मतलब होता है मोमिनों को कामयाब कर दिया, क्योंकि मुमिनीन हालत नसबी में, और हालत नसबी में कौन होता है? मफूल होता है। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना, ये पूरे मोमिनीन की सिफात हैं। देखो वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस। देखो ये अल्लज़ीना थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। वही लोग वारिस हैं, वारिस होंगे वो फिरदौस के। अब देखो पहले आ गया अल वारिसून, उसके बाद आ रहा है यरिसूना। यरिसूना ही इस्तेमाल हुआ, एक फेल नहीं, यरिसूना यानी हुम यरिसूना अल फिरदौस, वो सब वारिस होंगे फिरदौस के। समझ आई बात? तो यहां पर फाइल क्या है? इसमें जमीर है, ये यरिसु फेल, हुम फाइल, अल फिरदौसा मफऊल। समझ आई बात? जी सर। चलो, वलक़द खलक़ना, और तहकीक के हमने पैदा किया, अल इंसाना। तो कैसे पता चला आपको यह लिसाना क्या है और क्यों है, जरा बताओ। इस पे ये हालते नस्बी में है और ये यहाँ पे मफूल होगा। मफूल होगा, ठीक है। और फाइल कहां है जी? फाइल ये पीछे नहीं है, खलक ना, इसमें फेल फाइल दोनों है ना। कैसे फाइल है क्या, ये बताओ मुझे। फाइल इसमें है नहनु। बिल्कुल समझ आया, नहनु यानी नहनु खलकना अन नुतफता, हमने पैदा किया नुतफे को, ठीक है। समझ आई बात? अरे बोलो यार क्या है। जी सर आगे। चलो ये देखते हैं, वलक़द छोड़ दो ये, अरसलना, अरसला युरसिलु इरसाल भेजना, नूहन नूह को, अरसलना नूहन, तो यहां पर मफूल कौन है?
صاف پتا چل رہا ہے مفعول یہ ہے، کیوں؟ حالت نسبی میں ہے. پھر فاعل کہاں ہے جناب؟ کوئی اور بتائے جلدی، فاعل کہاں ہے؟ ارسلنا. ارسلنا. ارسلنا تو فعل ہے نا. نحن فاعل ہے کہاں ارسلنا ہے؟ میں. کہاں ہے؟ ارسلنا میں. ہاں، ضمیر مستتر ہے. یہ بتاؤ، ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے. ارسلنا یعنی نحن ارسلنا نوحا. اللہ اکبر. فقال الملأ. الملأ کہتے ہیں قوم کو، ایک جماعت کو، ایک گروپ کو، ٹھیک ہے، ایک ایوان کو. ایک ایوان نے کہا. کون سا ایوان ہے وہ؟ کفروا یعنی ہم کفروا. الملأ ہم کفروا. کیونکہ یہ پہلے اس کا تذکرہ آ گیا تو یہ فاعل اس میں ضمیر ہے. یہاں پر کفر نہیں آئے گا، کفروا آئے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیں فاعل اس میں ظاہر ہے، جمع ہونے کے باوجود بھی فعل واحد آیا. افلح. افلحو استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے. کیا میں آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ والی بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، اب مجھے پیچھے سے لیکچر سننا پڑے گا. باقیوں کو بتائیں. جی سر. بولو. دیکھیں میں آپ لوگوں کو دوبارہ سمجھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ لوگ منہ کھول کے بولو تو صحیح. پھر دوبارہ سمجھا دیں ایک دفعہ. اوکے، ہم قرآن ہی سے مثال لیتے ہیں. میں نے سب سے پہلے بتایا فاعل دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی فاعل فعل سے پہلے آتا ہے اور کبھی فاعل فعل کے بعد آتا ہے. ہم سب سے پہلے فاعل کو فعل کے بعد والی مثال بھی دیکھتے ہیں. یہاں پر فعل پہلے آیا، فاعل بعد میں آیا. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ فعل پہلے فاعل بعد میں ہے نا؟ جی جی. اوکے. جب فاعل فعل کے بعد آتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. جیسے یہاں پر جمع آئی ہے المؤمنون، لیکن فعل واحد ہے. کیوں؟ کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے. اس میں ظاہر کا مطلب یہ فعل کو ظاہر ہو رہا ہے. یہ فعل کے پیچھے آتا تو یہ فعل کو ظاہر نہ ہوتا نا. ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب سامنے آتا ہے. تو فعل کے سامنے آ رہا ہے یہ، تو فاعل اس میں ظاہر ہے. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا. افلح افلح افلح. افلح افلحو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی مثال ہم نے یہ مذکر کی لی ہے. قد افلح المؤمنون، سارے مومنین کامیاب ہو گئے. تو افلحو آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آ رہا، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے. یاد رکھو جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا. ہاں مذکر اور مؤنث میں مطابق ہوں گے. اگر یہاں پر المؤمنات ہوتا تو افلحت استعمال ہوتا. میں قرآن کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں، یہیں پر ایک مثال ہے. فاعل مؤنث اس میں ظاہر کی. دیکھو الصیحۃ. الصیحۃ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا نا، مؤنث ہے نا، آخر میں جی. تائے تانی سے. اوکے. اس کے اوپر ضمہ بھی ہے، رفع ہے، اس سے پتا چل رہا ہے یہ فاعل بن سکتا ہے نا. جی. اب یہاں پر یہ اس سے پہلے فعل استعمال ہوا ہے، اخذت ہے نا فعل. جی جی. ہاں اخذت فعل ہے، الصیحۃ فاعل ہے. اب مجھے بتاؤ یہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا نہیں ہے؟
اس میں ظاہر ہے. اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ بولیں بولیں. جو فعل کے بعد آتا ہے. بالکل. یہاں پر اوپر میں نے مثال دی تھی مذکر کی، افلح. یہاں پر میں مثال دے رہا ہوں مؤنث کی. یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. ہاں مذکر اور مؤنث کا خیال کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال سمجھ میں آئی؟ جی جی. سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. میں دوبارہ سے سمجھا دوں گا، پریشان مت ہوں آپ لوگ. میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے سمجھا دوں گا. یہاں پر میں نے بتایا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے ذہب فعل ہے، الطالب اس میں ظاہر ہے. اور یہاں پر الرجل یہ فعل سے پہلے استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فاعل جب فعل سے پہلے آتا ہے تو فعل واحد ہوتا ہے، مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے. دیکھو قام الرجل، قام الرجلانی. الرجلانی تثنیہ ہے لیکن فعل واحد استعمال ہوا. الرجال جمع ہے لیکن فعل واحد استعمال ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل جو بن رہا ہے یہ اس میں ظاہر ہے، فعل کے بعد آیا ہے تو فعل واحد ہی استعمال ہوگا. ہاں مؤنث کا فرق کر لیا جائے گا، جیسے قامت المرأۃ، قامت المرأتان، قامت النساء. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی قامت قامت قامت، واحد مؤنث واحد مؤنث واحد مؤنث، کیونکہ یہ قاعدہ ہے بھائی عربی زبان کا. یاد رکھو اس قاعدے کا، میں بار بار بول رہا ہوں، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا. جب فاعل اس میں ضمیر ہو، یعنی فاعل کا تذکرہ پہلے آ جائے فعل بعد میں آ رہا ہے، فاعل سے پہلے نہیں آ رہا بلکہ فاعل کے بعد آ رہا ہے، تو اس وقت فاعل کون ہوگا؟ فاعل یہ والا جملہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی. اس ضمیر کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، پوشیدہ ضمیر کہتے ہیں. تو وہ ضمیر جمع ہوتی ہے نا، تثنیہ ہوتی ہے نا، تو اس حساب سے یہاں پر فعل بھی تثنیہ جمع ہوتا ہے. واحد تثنیہ جمع. الرجل قام، الرجلان قاما، کیونکہ اس کے اندر ہما ضمیر ہے، اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. کیونکہ ضمیر اس وقت آتی ہے جب بندے کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہو. جب بندے کا تذکرہ ہی آگے ہو رہا ہے تو ضمیر کس چیز کی لائیں گے؟ بولیں. پہلے ہم انسان کا نام لیتے ہیں پھر کہیں گے نا اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. کیا پہلے ہم بندے کا نام نہیں لیتے، پہلے اس کی ساری پروناؤنس یوز کرتے ہیں؟ بندہ پوچھے گا آپ یہ کس اس کی بات کر رہے ہو، کون وہ، پوچھیں گے نا. جی. ان لوگوں نے، دیکھو پہلے چلو میں اردو میں آپ لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں. میں اس کو پکڑ کے ہم ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، نیچے لے آتے ہیں. ایک مزے کا جملہ یاد آیا. پہلے مجھے بے چینی ہو رہی ہے، میں اردو فونٹ کو میں اردو خط میں ہی استعمال کرنا پسند کرتا ہوں. مجبوری میں نے اس کو رکھ لیا تھا. ارے آؤ بھائی جلدی. ٹھیک ہے، عمار نے کام کیا. ٹھیک ہے،
عمار نے کام کیا، ایک جملہ ہو گیا. اس کے بعد وہ اچھا کام کرتا ہے، تو یہ وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے نا. جی عمار کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ضمیر. یہ وہ سے مراد کون ہے؟ یہ وہ سے مراد کام ہے؟ یہ وہ سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ سے مراد نے ہے؟ نہیں، یہ وہ سے مراد عمار ہے، عمار. اب ہم اردو میں ایک اور مثال دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہاں دیکھو، وہ کھا کر گئے. یہ ضمیر، یہ جو فعل ہے گئے، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے جمع مذکر کے لیے استعمال ہونے والا، ہے نا. جی یہ جمع مذکر کب استعمال ہوتا ہے؟ جب وہ پہلے موجود ہوں. آئی سمجھ میں بات؟ جی سر. جی سر. میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اردو قاعدہ نہیں سکھا رہا. میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے نا، تو فعل ہمیشہ اردو میں، عربی زبان میں واحد استعمال ہوتا ہے. لیکن جب فاعل پہلے سے استعمال ہو رہا ہو، آ گیا ہو، اس کے پروناؤنس یوز کیے جا رہے ہوں، تو فعل اس کے حساب سے آتا ہے. یعنی ایک ہو تو ایک فعل واحد ہوگا، تثنیہ ہو تو تثنیہ فعل ہوگا، جمع ہو تو جمع فعل ہوگا. ٹھیک ہے. جو پہلے سے فاعل موجود ہیں، جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کو فاعل نہیں کہیں گے، ان کو مبتدا کہیں گے. ٹھیک ہے جی بھائی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے سمجھاؤں گا. بس ایک رول سمجھ لو، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، تذکیر و تانیث میں مطابق ہوں گے دونوں. جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل واحد، تثنیہ اور جمع، تذکیر اور تانیث میں فاعل کے مطابق ہوں گے. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ جی سر، آ گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ سے سمجھاؤں گا. فی الحال ہمیں اس سے ذرا اور رو مت اور نہیں کھینچ رہا میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آسانی سے سمجھائے ہمیں اپنی پیاری زبان. اب یہاں دیکھو، فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ اور بھی تو جملے ہو سکتے ہیں نا. جار مجرور ہو سکتے ہیں، ظرف ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں پر مثال ہے، اکلت طالب الطعام، اتنا ہم نے پڑھا تھا. اب بتانا ہے کہاں کھایا؟ فی المقصف، کینٹین میں کھایا. تو یہ فی جار ہے، یہ المقصف مجرور ہے، تو جار مجرور ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ تو کیا کریں گے؟ دیکھو، فعل، فاعل اور مفعول، ہم نے کیا کیا؟ فاعل اور مفعول کو فعل کے متعلق کیا نا. فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملے فعلیہ بنا. تو اگر اور بھی جملے ہوں، ظرف آ جائے، جیسے تحت الشجرۃ استعمال ہوتا ہے نا. فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ جار مجرور، ظروف کا مطلب تحت، فوق وغیرہ، سب کو فعل سے متعلق کیا جائے گا. جیسے اکل الطالب الطعام فی المقصف، تو کیا کہیں گے؟ اکلا فعل ہے،
اور طالب فاعل ہے، اور طعام مفعول ہے، فی جار ہے، المقصف مجرور ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جار مجرور متعلق با اکلا، یعنی ان سب کو متعلق کیا جائے گا، ان سب کو جوڑا جائے گا اکلا سے. فعل اور کہا جائے گا فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ بنا. سمجھ میں آیا؟ جی سر آ گیا. اللہ اللہ، ایسے لگ رہا ہے آگے آگے کہو، جلدی جلدی ختم کرو، ہے نا. چلو اب یہ غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو. کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے. دیکھو، نون وقایا، نون آف پروٹیکشن. نون وقایا مطلب پروٹیکٹ کرنا. وقینا عذاب النار، الوقایا سے ہی ہے. نون وقایا ایک حفاظتی نون ہے جو فعل اور یائے متکلم کے درمیان لگایا جاتا ہے تاکہ فعل کا وزن اور ساخت برقرار رہے. مثال ہم دکھاتے ہیں آپ کو. پہلے بتائیں گے فعل کا وزن ہوتا ہے نا، ایک فعل کا وزن ہوتا ہے فعل، فعلو، ہے نا، اس طرح کا ایک وزن ہوتا ہے فعل کا. اگر ہم اس کے ساتھ ضمیر لگا رہے ہیں یا متکلم والی، یا متکلم کی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ یا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے زیر استعمال ہوتا ہے لازمی طور پر. کتابی، میری کتاب، یا متکلم. اگر فعل کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ مجھے کہنا ہے مجھے کھلایا، مجھے کھلایا، تو فعل کے ساتھ ضمیر متکلم ایڈ ہونی ہے. اگر ہم نے ڈائریکٹ ضمیر یا متکلم کو ایڈ کر دیا تو کیا ہوگا؟ دیکھو، اگر نون وقایا نہ لگائیں تو فعل کا وزن خراب ہو جاتا ہے اور تلفظ غیر واضح، تلفظ بگڑ جاتا ہے. جیسے اقرا، مجھے کہنا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، میرے رب نے مجھے عزت دی، تو میں کہہ رہا ہوں اقرا، اکراما ہے وہ، اکراما. قد افلح ہم نے پڑھا نا، اکراما اکرام کیا، ربی میرے رب نے. کس کا اکرام کیا؟ میرا اکرام کیا. تو میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر، اس یا متکلم کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، تو یہ اکرمی ہو گیا. اب اکرمی اگر کہیں گے تو وہ اکرما جو فعل کا وزن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح مجھے کہنا ہے علامہ سکھایا، ای مجھے، استادی میرے استاذ نے. تو یہاں پر علامہ، اکرما، یہ اس کا وزن خراب ہو جاتا ہے، فعل اور ضمیر میں رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے کیا کرتے ہیں، نون وقایا ایڈ کرتے ہیں اس فعل اور اس یا متکلم کے درمیان میں، ٹھیک ہے. جیسے اکرمنی، تو اب اکرما برقرار ہے، وزن نہیں ٹوٹ رہا اس کا، ہے نا، اکرما باقی ہے. نون ایڈ کر دیا اور نون پہ زیر لگا دیا تاکہ فعل کے اوپر زیر نہ آئے، ٹھیک ہے. اکرمنی، نون وقایا پلس یا متکلم، اکرمنی ربی، ٹھیک ہے. علمنی استاذی، یہ نون کیا ہے؟ یہ نون صرف وزن کو بچانے کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب فعل کے ساتھ یا متکلم جوڑنی ہو، ٹھیک ہے. علمنی استاذی، ٹھیک ہے. نون وقایا پلس یا متکلم. یا متکلم اصل میں مفعول ہوتا ہے. دیکھو، استاذی میرے استاذ نے سکھایا، تو سکھانے والا فاعل ہوتا ہے. کس کو سکھایا؟ وہ مفعول ہوتا ہے. مجھے سکھایا، تو یہ یا متکلم مفعول ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فعل کے ساتھ مفعول اٹیچ ہو جاتا ہے. تو کیسے اس کو بچایا جائے، الگ الگ کیسے رکھا جائے، اس کے لیے نون ایڈ کیا جاتا ہے. اس نون کو نون وقایا کہا جاتا ہے. اکرمنی ربی، علمنی استاذی، ٹھیک ہے. نون وقایا کی اہمیت سے تلفظ کی حفاظت ہوتی ہے. نون وقایا فعل کو یا متکلم سے جوڑ کر صاف تلفظ کو ممکن بناتا ہے. اور اسی طرح جو گرامر ہوتا ہے نا، مطلب جو اس کا وزن ہے، اسی وزن پر ڈھالا جائے، اسی وزن پر اس کو رکھا جائے تو وزن نہیں بگڑتا، پہچان میں مشکل نہیں ہوتی، پتہ لگ جاتا ہے ہمیں. فعل کا اصل وزن اور قواعد محفوظ رہتے ہیں.
مثالیں دیکھیں، غفرانی ربی، غفرانی ربی، میرے رب نے میری مغفرت کی. اگر یہاں پر ہم یہ نون نہیں ایڈ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ غفری. غفری کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ یہ فعل ہے نا، فعل کا جو وزن ہے غفارا فعلا کے وزن پر، وہ وزن ہی ٹوٹ جائے گا، اسی لیے نون ایڈ کیا جاتا ہے. کہاں گیا یہ؟ ہاں، غفرانی ربی. اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ یہ دونوں میں فرق کے لیے استعمال ہوتا ہے. نصرانی اخی، میرے بھائی نے میری مدد کی. نصارہ مدد کی، نی میری، تو یہ نی کیا ہے؟ مفعول ہے، فعل کے ساتھ مفعول جڑ رہا ہے، بعد میں فاعل استعمال ہو رہا ہے. نصرانی اخی، میرے بھائی نے میری مدد کی. تو یہ یا متکلم ہمیشہ مفعول ہوتی ہے، یاد رکھیں. علی ماذا فعلت؟ احمد قرأت الكتاب وعلمنی المدرس. اب مجھے بتاؤ اس میں فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ جلدی بتاؤ. سر جی قرأت یہ فعل ہے اور فاعل بھی ہے، اور کتابہ یہ وہ مفعول بھی ہی ہے. ماشاءاللہ. آگے بعلمنی اسم کے ساتھ ہم نے یا متکلم استعمال کیا ہے، اور المدرس یہ اس سے متعلق ہے متعلق ہے. فعل او سے. ہو بھائی، پہلے یہ بولو فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ جلدی جلدی ختم کرنا ہے ہمیں. علامہ فعل ہے، اور جو یا متکلم لگی ہے یہ مفعول ہے، اور المدرس فاعل ہے. ماشاءاللہ، تو فاعل ہے. بالکل بالکل، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کچھ تو سمجھا ہے. قرأت میں انا قرأت ہے، یہ انا قرأت میں نے پڑھا، تو انا فاعل ہے، قرأ فعل ہے، قرأت تو فاعل ہے، یہ انا. الکتابہ فعل، فاعل کے بعد المفعول، واو حرف عطف ہے، علم فعل، نی یہ جو یا متکلم اور نون وقایا ہے، یہ جو یا متکلم ہے وہ مفعول ہے، فعل مفعول، اور المدرس کیا ہے؟ المدرس فاعل. گڈ. قرأت الکتابہ، کیا تم نے کتاب پڑھی؟ کان صعبا ام سہلا، کیا وہ مشکل تھی یا آسان تھی؟ احمد کان متوسطا، وہ درمیانی تھی. ماذا فعلت انت، تم نے کیا کیا؟ تاکید کے لیے اسے پوچھا جائے، ماذا فعلت انت، کبھی کبھی وہ ضمیر مستتر کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، تم نے کیا کیا، اور تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے، ماذا فعلت اتنا بھی کافی تھا. کبھی کبھی بول دیتے ہیں انت، اس ضمیر چھپی ہوئی ضمیر کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں. انا ذهبت، دیکھو یہاں پر ذهبت بھی کافی تھا، انا ذهبت اس کے اندر ہے، لیکن کبھی کبھی اس ضمیر کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں. اگر نہ کریں تو ضمیر پوشیدہ، اگر کر دیں تو وہ ضمیر ظاہر. انا ذهبت الى السوق واشتريت خضرا، میں بازار گیا اور میں نے کچھ سبزیاں خریدی. ٹھیک ہے. احمد ولماذا اشتريت الخضر، اور تم نے سبزیاں کیوں خریدی؟ طبخت امی الطعام ونحن اکلناه معا. ترجمہ کون کرے گا اس کا؟ سر طباخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکانا. جی ٹھیک ہے. پکایا میری امی نے کھانا اور ہم نے کھایا ساتھ، ایسا کچھ بالکل ہے. بالکل. طبخت امی الطعام ونحن اکلناه، اکلناه میں ہو ضمیر کون کس کی ہے؟ یہ پروناؤن کہاں جا رہا ہے؟ یہ کھانے کو. ایک ہے وہ واحد مذکر کی طرف. ارے ہاں بھائی، تو واحد مذکر ہے کون؟ وہ غائب. کہاں ہے؟ وہ کھانا. نحنو ہے، امی ہے، طعام ہے، کیا ہے؟ طعام ہے. الطعام ہے. بالکل بالکل. ضمیر بھی صحیح جگہ لوٹانا پڑے گا، اگر صحیح نہیں لوٹائی تو پھر کچھ الٹا پلٹا ہو جائے گا.
ہم نے کھا لیا اپنے آپ کو، نحنو کی طرف لوٹا لیا تو ہم نے سوچا اب کیا کیا بن سکتا ہے. احمد کان الطعام لذیذا، کان تھا، الطعام کھانا، لذیذا لذیذ مزیدار، کیا کھانا مزیدار تھا؟ علی نعم کان لذیذا جدا، هل اکلت شیئا؟ ہاں کھانا بہت لذیذ تھا، کیا تم نے کچھ کھایا؟ کچھ، شیئا. احمد لا اکلت، لا اکلت، كنت مشغولا بالقراءة، نہیں میں نے نہیں کھایا، میں پڑھنے میں مشغول تھا. اوہو بس ہو گیا آج، جی جی سر. بس ہو گیا، چھوٹا سا تو تھا یہ. جی سر سب مکس ہو جائے گا. کتنا چلائیں گے؟ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم اس کو انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. وہ ایسی چیز تھی جو آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی، بس ریکال کروانا تھا. اب آپ لوگ پلیز ان سب چیزوں کو سمجھیں. میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. دیکھو، فاعل وہ اسم یا ضمیر جو فعل انجام دیتا ہے. جیسے ذهب الطالب، تو ضمیر تو اور نہ ہو سکتی ہے، جیسے ذهبت ذهبنا، اس طرح. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ضمیر ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یاد رکھیں. مفعول بھی فعل کا اثر لینے والا اسم. مفعول ہمیشہ حالت نسبی میں ایکسیسیٹو کیس میں ہوتا ہے، جیسے التفاحۃ، اکلت التفاحۃ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا نون وقایہ کو. نون وقا نون وہ نون جو یا متکلم سے پہلے آتا ہے تاکہ فعل کا وزن محفوظ رہے. نون وقایہ کے بغیر جملے کا مفہوم اور تلفظ خراب ہو سکتا ہے. کیا اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر آ گئی. چلیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں پر موجود ہونے کے لیے اور سننے کے لیے. قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. آپ لوگ قرآن دیکھیے، سمجھیے، آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آئے گا. ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ رہے ہو. ایسے ہی ہوتا ہے، چیزیں شروع میں مشکل لگتی ہیں، پھر آسان ہو جاتی ہیں، بہت آسان ہو جاتی ہیں. دیکھو، مبعوثون، مفعولون کے وزن پر. جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو مبعوث کہتے ہیں. بھیجنے والے کو کیا کہیں گے پھر؟ جلدی بولو. باعث. بالکل، باعث، بھیجنے والا. اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے الباعث، پیغمبر بھیجنے والا. اب جس پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے وہ پیغمبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں بعثت ملی، بعثت ہوئی، مبعوث کیے گئے، ہے نا؟ جی سر. اب مجھے بتاؤ، کاذبون یہ کیا ہے؟ کاسب. کاذبون کیا ہے یہ؟ فاعلون. بالکل، اس میں فاعل ہے نا، یہ جھوٹ بولنے والے. کذب، کاف ذال با، کذب جھوٹ بولنا، اس سے کاذب جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے والا. اچھا، یہ کیا ہے؟ قادرون. یہ بھی فاعلون ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قدرت رکھنے والا، ہے نا، کام کر سکنے والا. خالد اس میں فاعل، خالدون. ٹھیک ہے، ایسے سمجھیں آپ لوگ، سمجھ میں آئے گا.
دیکھو راحمین، راحم رحم کرنے والا، جس کے اوپر رحم کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ ارے اردو میں استعمال تو ہوتا ہے. رحیمونہ سم تھنگ ایسے ہوا. راحم رحم کرنے والا، جس پر رحم کیا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مرحوم. بالکل، مرحوم. مرحوم کا مطلب وہ جس پر رحم کیا جائے. تو جو جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو مرحوم اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دعا ہوتی ہے، ان پر رحم کیا جائے. آئی سمجھ میں بات؟ جی سر. خیر بھائی، آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت لے لیا میں نے.